عورت کے خرچ کرنے پر اجر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے بغیر فساد کے کھانا کھلائے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس شوہر کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور خزانچی خادم کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. اس مرد کے لیے کمانے اور اس عورت کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ہے. تو سبھی اجر میں شریک ہو گئے، خادم بھی، عورت بھی، کمانے والا بھی. لیکن شوہر کی اجازت سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی واضح الفاظ میں اجازت ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو یا ایسا ایکسپریشن ہو تو کہے جو چاہو کرو، دیتی رہو، میری طرف سے اجازت ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پر کہے اچھا یہ میں پینسل دے دوں آج کلاس میں کسی کو ضرورت مند کو، یہ بنا کر لوں، بولا نہیں. ایک دفعہ اگر اس نے کہہ دیا کہ جو چاہو کرو تو بس پھر کھلی چھٹی. لیکن اگر اس نے جو چاہو کرو نہیں کرنے کو کہا تو پھر جتنی اجازت ہے، جتنی رخصت ہے اس کے مطابق خرچ کرے انسان. یعنی ایسی کوئی بھی چیز، ایسے الفاظ جو عورت پہچانتی ہو کہ شوہر اس پر راضی ہے یا اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ اس درجے میں خرچ کرنے پر شوہر ناراض نہیں ہوگا، تو اتنی مقدار میں وہ صدقہ کر سکتی ہے. اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ شوہر کو نقصان نہ ہو کوئی، یعنی اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس صدقے سے. مثلا بہت زیادہ خرچ کرنا، بہت مقدار میں کوئی چیز نکال دینا جو شوہر کے وقت یا انرجی پر اثر انداز ہوتی ہو کہ ان چیزوں کو دوبارہ لانا مشکل ہو. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ رضامندی جو صراحت کے ساتھ ہوگی، یا پھر عادت اور معمول. معمول ہے مہمان آتے ہیں، عورت پکاتی ہے، کھلاتی ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان تک کھانا بھیجتی ہے، رشتہ داروں کو بھیجتی ہے، دوستوں کو بھیجتی ہے، اور شوہر کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہاں لفظ جو غیر مفسدۃ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہے کہ فضول خرچی کرنے والی نہ ہو، شوہر کو نقصان دینے والی نہ ہو، شوہر کا مال ضائع کرنے کی نیت نہ ہو. بعض اوقات مرد عورت کے بیچ میں کوئی جھگڑا لڑائی ہوتا ہے تو پھر لوگ غلط طریقوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت شوہر کے مال کو ضائع کرنا شروع کر دے. تو یہ حدیث بڑی خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم خود نہ بھی کمائیں، شوہر کے مال میں سے بھی اس کی رضامندی سے صدقہ کریں تو وہ بھی اجر کا باعث ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ دے، لیکن یہ کون سا؟ جو اس کے مال میں سے ہو. اگر اس کا اپنا مال ہے، اس کو کسی نے کچھ دیا تو اپنے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے. جیسے حضرت میمونہ کی روایت ہے کہ انہوں نے لونڈی تھی، وہ آزاد کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماموں کو دے دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا. تو اگر ذاتی مال ہے تو پھر عورت اپنی مرضی سے دے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے مال میں سے ہے تو اجازت کے بغیر نہ دے. اسی طرح یہاں اس حدیث میں خادم کی بات ہوئی، یہ خزانچی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت المال میں اکاؤنٹس کا کام کرتا ہے تو جو کچھ وہ لیتا ہے، لکھت پڑھت کرتا ہے، امانت کے ساتھ سنبھالتا ہے اور پھر اس میں سے نکالتا بھی ہے، تو وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے.